السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مدارس دین اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی پاکیزہ صدائیں دن رات گونجتی ہیں۔ روز اول سے دین اسلام کا تعلق تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے رہا ہے۔ مدرسے کا پاکیزہ ماحول ہمارے اخلاقی اقدار کا علم بردار ہے، ہماری اچھی معاشرت کا ضامن ہے۔ مدرسہ ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے، مدرسہ صحیح عقائد مہیا کرتا ہے اور باطل نظریات سے دور رکھتا ہے۔ انہی مدارس میں ایک مثالی مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں واقع ہے، جس کی بنیاد شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ نے دسمبر 2002 میں رکھی، جو کہ گزشتہ 22 سال سے دین اسلام کی سربلندی اور عقائد کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں تعلیمی اعتبار سے 4 شعبہ جات ہیں: درجہ حفظ و ناظرہ، درجہ کتب متوسطہ اول سے دورہ حدیث شریف تک، تخصص فی العقائد الاسلامیہ، تخصص فی الافتاء۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں تعلیمی و تربیتی اور روحانی ماحول قائم ہے۔ مرکز ان طلباء کو اخلاص، تواضع، دیانتداری اور خانقاہی ماحول جیسے اہم اوصاف سے متصف کرتا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت عقائد کی درستگی، عبادات و معاملات کی اصلاح کا کام سر انجام دیتا ہے۔ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کے 2 اہداف ہیں: پوری دنیا میں ایسے افراد تیار ہوں جو عقائد سمجھانے میں متکلم ہوں، مسائل سمجھانے میں مفتی ہوں، اخلاق کی درستگی میں شیخ اور مرشد ہوں، اور پوری دنیا میں ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو عقائد سمجھانے کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل سمجھانے کے لیے دارالافتاء ہوں، اخلاق سنوارنے کے لیے خانقاہ ہوں۔ کسی بھی ادارے کی بنیادی ترقی اور تعلیمی استحکام محنتی اور مخلص اساتذہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اگر اساتذہ باذوق، سلیم الطبع اور باحوصلہ ہوتے ہیں تو مدرسہ یقیناً روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں موجود اساتذہ کرام شریعت و سنت کے پابند، اپنے منصب کے قدردان، طلباء پر شفقت اور رحم دلی رکھنے والے اور خیرخواہی کا پہلو ان میں غالب ہے، تو بلا شبہ ان سے تیار ہونے والی نئی نسل بھی انہی صفات کی حامل ہوگی۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں دن میں اسباق کے 7 گھنٹے ہوتے ہیں اور تمام درجات میں پہلا سبق نماز فجر سے پہلے ہوتا ہے۔ مرکز کے اساتذہ اور طلباء نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پہلا سبق شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اہل ایمان کو معاملات کی درستگی اور صفائی رکھنے کی واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں مرکز اہل سنت والجماعت میں وضو خانہ، رہائش گاہ، درس گاہ اور پورے مرکز کی بڑے اہتمام کے ساتھ ایک مرتبہ صفائی کی جاتی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں درجہ ثانویہ عامہ سے لے کر عالمیہ سال اول تک طلباء کرام کو مطالعہ اور تکرار کا خصوصی وقت دیا جاتا ہے، جبکہ ان اوقات میں طلباء کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اساتذہ کرام نگرانی فرماتے ہیں۔ امتحان طلباء کی صلاحیتوں کی آزمائش اور ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں طلباء کے ایک سال میں 3 امتحان ہوتے ہیں: ایک عید الاضحیٰ کی چھٹیوں سے قبل، دوسرا خماسی اور تیسرا سالانہ۔ مرکز کے امتحانات میں وہ طلباء جو اول، دوم اور سوم پوزیشن لیتے ہیں، مرکز کی جانب سے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، جبکہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحان میں جو طلباء اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں، مرکز کی طرف سے ان کے لیے سالانہ وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں درجہ کتب کے طلباء کو
جمعرات عصر کی نماز سے جمعہ مغرب کی نماز تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جمعہ شام کو تمام طلباء اپنے اپنے موبائل ناظم تعلیمات صاحب کے پاس جمع کرا دیتے ہیں تاکہ موبائل کی وجہ سے طلباء کی پڑھائی میں خلل واقع نہ ہو اور یکسوئی کے ساتھ طلباء تعلیم کے حصول میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ مرکز میں پڑھنے والے تمام طلباء کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور ہمارے استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ان طلباء کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔